کے بعد اس کے مقابلے کے لیے تیاری بھی کرنی ہے. جو علی سے وہ بولے گا وہ ایمان سے گیا، جو حسین کا دامن چھوڑے گا وہ ایمان سے گیا. سلام بھیجیے محمد علیہ. کربلا میں جو لوگ آئے، کربلا میں آپ 72 شہداء کو روتے ہیں. یہ جو 72 شہداء کربلا آئے غافل نہیں تھے، بیدار تھے، آگاہ تھے، اپنے دشمن کو مانتے تھے، جانتے تھے، پہچانتے تھے، اور پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے اور پوری معرفت کے ساتھ آئے تھے کہ ہم کس راہ پر چل رہے ہیں. لہذا جب حضرت قاسم سے امام حسین علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ بیٹا قاسم تمہاری نگاہ میں موت کیسی ہے، تو کیا فرماتے ہیں؟ احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی. کتنی عمر ہے حضرت قاسم کی؟ 13 سال 14 سال نوجوان. حضرت قاسم کو موت کی لذت اور موت کا ذائقہ کس نے بتایا ہے؟ جبکہ امام حسن علیہ السلام 10 سال سے زیادہ عرصہ پہلے جام شہادت نوش کر چکے. کس نے بتایا ہے؟ اہل البیت کے مکتب کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر اس مکتب کی آغوش میں ایک بچہ جنم لینے کے بعد پروان چڑھتا ہے تو پھر وہ اگرچہ عمر کے لحاظ سے بچہ ہوتا ہے، فکر کے لحاظ سے دنیا کا پیشوا ہوتا ہے. کے بچوں نے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ ان کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی عام معاشرے کے بڑوں کی نسبت نہ صرف زیادہ معرفت رکھتا ہے بلکہ زیادہ مسائل کا ادراک بھی رکھتا ہے. یہ ہمارے مکتب کی خصوصیت ہے. ہمیں صرف فضائل نہیں سننے، ہمیں صرف فضائل بیان نہیں کرنے، بلکہ وہ فضیلتیں اپنے اندر بھی پیدا کرنی ہے. اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ کس کس طرح کے چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے. ہمارا دشمن باہر کا دشمن بھی ہے، اندر کا دشمن بھی ہے. باہر کے دشمنوں کا مقابلہ آپ گن لے کر لیتے ہیں، وہ فائر کرتا ہے تو آپ بھی جواباً فائر کر دیتے ہیں. لیکن جو ہمارے اندر دشمن پیدا کیے جاتے ہیں، ہمارے اندر نفرتوں کا بیج بویا جاتا ہے، ہمیں ایک دوسرے سے دور کیا جاتا ہے، ہمیں ایک دوسرے کے خلاف تیار کیا جاتا ہے، ہمارے اندر مختلف قسم کے وسوسے پیدا کر کے ہمیں گروہوں میں بانٹ کر ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنے، سازشیں کرنے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم دشمن کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں. اور اس کے نتیجے میں ہم کمزور ہو جاتے ہیں اور دشمن طاقتور ہوتا ہے. یہ دور غفلت کا دور نہیں ہے، یہ دور کمزوری دکھانے کا دور نہیں ہے، یہ دور طاقتور بننے کا دور ہے. اس لیے کہ یہ دور تشیع کا دور ہے، یہ دور مکتب اہل البیت کے غلبے کا دور ہے. آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں، پاکستان کے اندر اس وقت ایک موومنٹ چل رہی ہے طالبانائزیشن کے نام سے، ہے نا؟ ہر روز دھماکے، ہر روز کچھ حملے، ہر روز ٹارگٹ کرنگ. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو 18-19 کروڑ عوام ہے اس ملک کے اندر، ان کے دلوں میں طالبان کی کوئی محبت کہیں آتی ہے یا نہیں؟ کہیں پر بھی نظر نہیں آتی. لیکن اچھا اس کی وجہ کیا ہے کہ نظر نہیں آتی؟ اس لیے کہ وہ جس رستے پر چل رہے ہیں وہ رستہ نہ دین کے مزاج سے میل کھاتا ہے، نہ قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہے، نہ ہی فطرت انسانی کے مطابق ہے. وہ کیا ہے؟ حیوانیت کا رستہ، درندگی کا رستہ، وحشت کا رستہ، ظلم کا رستہ، بربریت کا رستہ، گلے کاٹنے کا رستہ، سر کاٹنے کا رستہ، اور سر کاٹ کر سر سے فٹ بال کھیلنے کا رستہ. جہاں پر یہ بربریت ہوگی وہاں پر انسانیت شرمسار نظر آئے گی، وہاں پر انسان شرمسار نظر آئیں گے، چاہے وہ یہاں کے TTP کے ہوں، چاہے وہ شام کے سلفی ہوں.
شام میں بھی یہی صورتحال ہے، یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے، بعض اور ممالک میں بھی یہ صورتحال ہے، عراق کے بعض علاقوں میں بھی یہی صورتحال ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں عوام کے اندر، انسانوں کے اندر، صرف مسلمان کی بات نہیں کر رہا، انسانوں کے اندر ان عناصر کے لیے نفرت ہر روز بڑھتی چلی جا رہی ہے، نفرت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک مکتب ہے جس کو مکتب علی کہتے ہیں۔ مکتب علی یعنی علم، مکتب علی یعنی معرفت، مکتب علی یعنی عزت انسانی کی امانت دار، مکتب علی یعنی شرافت انسانی کا علمبردار مکتب، مکتب علی یعنی انسانوں کو جینے کا طریقہ بتانے والا مکتب، مکتب علی یعنی انسانی معاشرے کو ذلت سے نکال کر عزت کی معراج پر پہنچانے والا مکتب، مکتب علی یعنی انسان کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی وادیوں میں داخل کرنے کا مکتب، مکتب علی یعنی جہالت اور حیوانیت سے اس موجود کو نکال کر علم اور انسانیت کی وادیوں میں داخل کرنے کا مکتب، جس کے پاس دلیل ہے، جس کے پاس عقل ہے، جس کے پاس منطق ہے، جس کے پاس برہان ہے، جو جب اپنے دلائل دیتا ہے تو مخالف لاجواب ہونے کے بعد سر تسلیم خم کر لیتا ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر جس تیزی کے ساتھ یہ دین پھیل رہا ہے اس کی کوئی مثال ماضی میں نہیں ملتی۔ وجہ کیا ہے؟ ایک طرف سر کاٹنے اور گردنیں کاٹنے کا مکتب ہے، اور دوسری طرف جوڑنے اور انسانوں کو ان کے زخموں پر مرہم رکھ کر انہیں شرف انسانیت عطا کرنے کا مکتب ہے۔ کون سا مکتب قابل قبول ہے؟ وہ جو انسانیت کو سرفراز کرے، جو انسانیت کو سربلند کرے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں گزشتہ ان 30 سالوں میں جو پذیرائی مکتب علی کو حاصل ہوئی ہے، دنیا کے کسی مکتب کو اتنی پذیرائی کہیں پر بھی حاصل نہیں ہوئی، کہیں پر بھی نہیں۔ دوسری طرف ایک اور مثال ہے، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ 25 سالوں سے ہم مسلسل کٹ رہے ہیں اور مر رہے ہیں، ایسا ہے مسلسل، چاہے پراشنار ہے، چاہے آپ کا ہندو ہے، چاہے کوئٹہ ہے، چاہے کراچی ہے، چاہے گلگت بلتستان ہے، مسلسل ہمیں مارا جا رہا ہے۔ آپ سے پوچھ رہا ہوں، مارا جا رہا ہے؟ کیا ہم بھی اس طرح کا ظلم کرتے ہیں؟ ہم ظلم نہیں کرتے۔ ہاں، کہیں پر کوئی اگر قاتل ہتھے چڑھ جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن کسی مظلوم پر ہم ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ مظلوم پر کون ہاتھ اٹھاتا ہے؟ بے غیرت، غیرت مند آدمی کبھی بھی مظلوم پر ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ عزت دار آدمی کبھی بھی دوسروں کی عزت سے نہیں کھیلتا۔ بہادر آدمی کبھی بھی کسی کمزور کو مارتا نہیں ہے۔ بہادر کبھی بھی کسی کو پیچھے سے وار نہیں کرتا۔ ہمارے مکتب میں ہمیں نہیں سکھایا۔ ہمارے مکتب کا امام علی ہے، اور علی سامنے سے حملہ کرنے والا انسان ہے، پیچھے سے نہیں۔ علی شجاعتوں کا امام ہے، بزدلی کا نہیں۔ علی غیرت کا امام ہے، بے غیرتی کا نہیں۔ علی عدل کا امام ہے، ظلم کا نہیں۔ علی انصاف ہے اور سراپا انصاف ہے، اور یہ مکتب اس علی کا مکتب ہے۔ چونکہ علی کا مکتب ہے اس لیے یہ مکتب ہمیں شرافت سکھاتا ہے، یہ مکتب ہمیں انسانیت سکھاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے سر کٹتے ہیں لیکن ہم کسی بے گناہ کا سر نہیں کاٹتے۔ ورنہ اگر ہم بھی کاٹنے پر آ جاتے تو پاکستان میں جو لوگ بستے ہیں ان کی اکثریت وہ ہے جن کا آپ کے مکتب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ لاشوں کے انبار لگا دیں، لیکن کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے ہمارا مکتب ہمیں اجازت نہیں دیتا، ہمارا دین ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارا دین کہتا ہے کہ یہ رستہ غلط ہے، رستہ
وہی ہے جس پر ائمہ چلے ہیں. وہ رستہ کیا ہے؟ وہ رستہ صرف ظلم سہنے کا رستہ نہیں ہے. وہ رستہ ظلم کے مقابلے میں بند باندھنے کا رستہ ہے, بیداری کا رستہ ہے, اور اپنے پیغام کو اس ظلم کے مقابلے میں زیادہ سے زیادہ عام کرنے کا رستہ ہے. یعنی جتنا آپ کو دبانے کی کوشش ہوگی, آپ کا مکتب کہتا ہے اتنا ہی تم مزید سر اوپر اٹھاؤ. آپ کا وہ مکتب ایسا مقصد ہے. لہذا آپ دیکھتے ہیں چاہے عراق ہے, چاہے سوریہ ہے, چاہے پاکستان ہے, آپ کی مظلومیت نے, آپ کی شرافت نے آپ کو باقی لوگوں سے ممتاز کر دیا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ پورے پاکستان میں مسلسل آپ قتل ہوتے رہے, ہم قتل ہوتے رہے, لیکن ہم نے کسی بے گناہ کو قتل نہیں کیا, ہم نے کسی کو کافر نہیں کہا, اس لیے ہمارا دین ہمیں اجازت نہیں دیتا. ہم مسلمان بناتے ہیں, کافر نہیں بناتے. ہمارے پاس کفر کی فیکٹریاں نہیں ہیں, اسلام کی فیکٹری ضرور ہے. ہم دوسروں کو دین کے اندر داخل کرنا چاہتے ہیں, دین سے نکالنا نہیں چاہتے. یہ منطق ہے, یہ استدلال ہے, یہ دلیل ہے, یہ برہان ہے. یہ وہ رستہ ہے جو فطرت انسانی اور مزاج دین کے عین مطابق ہے. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ آپ جب اپنی مظلومیت کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں اور شجاعت کا, استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں, تو پوری دنیا مل کر بھی آپ کی ایک قلیل تعداد کو آپ کی جگہ سے ہٹا نہیں پاتی. ابھی آپ نے گھر میں دیکھیں گزشتہ دنوں یا پچھلے سال, اس سے پیچھے جتنے بھی دھرنے ہوئے, ان دھرنوں میں کیا ہوا؟ چند لاکھ لوگ تھے نا, زیادہ تو نہیں تھے. ہر شہر میں چند ہزار لوگ اٹھے ہوں گے, لیکن ان دھرنوں نے پورے پاکستان کے ضمیر پر کوڑے برسائے. پورے پاکستان میں جہاں پر بھی آتے ہیں, جہاں یہ میسج کیا, کوئی بھی بیدار ضمیر انسان ان لوگوں کی شرافت کا انکار نہیں کر سکا. یہ نہیں کہہ سکا یہ ظالم ہے, یہ نہیں کہہ سکا کہ یہ غلط راستے پر چل رہے ہیں. اور آپ نے اپنی مظلومیت کے ذریعے سے ظالموں کا سر نگوں کر دیا, ظالموں کا سر جھکا دیا. جیسے آپ بلوچستان کی حکومت, جو آپ کی پوری تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا, آپ کی اسی مظلومیت نے ایک ایسے شخص کو جو بد کردار بھی تھا اور ظالم بھی تھا, تخت حکومت سے ذلیل کر کے اتارا, اور آپ سرفراز رہے. کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے یہ آپ کی مکتب کی تعلیمات ہے. مکتب کیا کہتا ہے؟ فاستقم کما امرت, استقامت دکھاؤ. استقامت یعنی پابندی, میدان میں کھڑے ہونا. قرآن کہتا ہے کہ الذین قالوا ربنا اللہ, وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے, ثم استقاموا, اور جب وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے, تو پھر اس کے نتیجے میں جو بھی ان پر مشکلات آتی ہیں, جو بھی مسائل آتے ہیں, جو بھی امتحانات آتے ہیں, ان امتحانات, مسائل اور آلام کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں. ثم استقاموا, استقامت دکھاتے ہیں. جب وہ استقامت دکھاتے ہیں تو اللہ کیا کرتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ, اللہ ان پر اپنے فرشتے نازل کرتا ہے جو ان مظلوموں کی مدد کرتے ہیں, جو ان مظلوموں کی مدد کرتے ہیں. یاد رکھیے, میں دوبارہ کہتا ہوں, یاد رکھیے, آپ کی زندگی جتنی پاکیزہ ہوگی, ایک, جتنے آپ بیدار ہوں گے, دو, جتنا آپ اپنے دشمن کی نسبت آگاہ اور آشنا ہوں گے, تین, جتنا آپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے, چار, جتنا آپ دشمن کی سازشوں کے مقابلے میں اپنی تیاریاں پوری رکھیں گے, پانچ. نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ جب آپ ایک قلیل تعداد کے ساتھ میدان میں ہزاروں گنا بڑے دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے, تو آپ شکست نہیں کھائیں گے, اس لیے کہ آپ کی نصرت
کے لیے اللہ اپنے فرشتے اتارتا ہے. بعد میں کہا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر آئیں گے گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی فضائے بدر کیا ہے؟ کیا اللہ کا وعدہ صرف نبی کریم کے دور پر ہے؟ کیا اللہ کا وعدہ صرف امام حسین کے دور پر ہے؟ نہیں، وہ اللہ آج بھی ہے یا نہیں ہے؟ قرآن آج بھی ہے یا نہیں؟ کس چیز کی کمی ہے؟ کمی کس چیز کی ہے؟ ان لوگوں کی جن کا ایمان اس طرح کا ہو جس طرح کا بدر والوں کا تھا یا کربلا والوں کا تھا. آپ وہ ایمان پیدا کریں، پوری دنیا پر آپ غلبہ پائیں گے. وہ معرفت پیدا کریں، بڑے سے بڑے دشمن پر آپ غلبہ پائیں گے. گردنیں آپ کی کٹیں گی لیکن دشمن آپ کا نابود ہوگا. سر آپ کے کٹیں گے لیکن دشمن آپ کا رسوا ہوگا. آپ کا خون دشمن کے توپوں پر فتح پائے گا اور آپ اپنے دشمن پر غلبہ پائیں گے. آپ کے دشمن کے پاس گالیاں ہیں، آپ کے دشمن کے پاس گولیاں ہیں، آپ کے دشمن کے پاس سازشیں ہیں، آپ کے دشمن کے پاس مکاری اور عیاری ہے. اس کے مقابلے میں ہیلا کام نہیں آتا، اس کے مقابلے میں دھوکہ کام نہیں آتا. اس کے مقابلے میں جو چیز کام آتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایمان، اللہ پر یقین، ائمہ اطہار سے توسل اور دشمن کے مقابلے میں ثابت قدمی. اور ثابت قدمی یہ نہیں ہوتی کہ کبھی جنگ چھڑ گئی اور آپ نے اس جنگ میں بھرپور حصہ لیا، جنگ ختم ہو گئی اور اس کے بعد آپ جا کے اپنے گھروں میں گھس گئے، پھر آپ کو کوئی خبر نہیں کہ دشمن آپ کے بارے میں کیا کر رہا ہے اور کیا سوچ رہا ہے. اس کو نہیں کہتے استقامت. استقامت یہ ہے کہ آپ ہمیشہ جوانوں کو تیار رکھیں، فکری طور پر تیار رکھیں، معنوی طور پر تیار رکھیں، اہل دعا بنائیں، اہل ذکر بنائیں، اہل نماز بنائیں، اہل دین بنائیں، شب زندہ دار بنائیں. دن میں وہ محنت کریں، راتوں کو عبادت کریں اور اس کے ساتھ ساتھ دشمن کے مقابلے میں ہمیشہ غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن شناسی کے ساتھ دشمن کے مقابلے کی تیاریاں بھی ہمیشہ جاری و ساری رکھیں. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر آپ یقین جانیں کہ کوئی بڑے سے بڑا دشمن بھی آپ پر غلبہ نہیں پا سکتا. یہ یاد رکھیں. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. یہ واقعہ میں نے ایک بہت بڑے مجتہد سے سنی. یہ کہانی، یہ واقعہ سنا اور ان کو سید حسن نصر اللہ نے یہ واقعہ سنایا. اور میرے لیے یہ واقعہ آج کے دور کے بدر کی یاد تازہ کرنے والا واقعہ. وہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ جب یہ جو 2006 میں جنگ ہوئی اسرائیل اور حزب اللہ کی، اس جنگ کے آخری دنوں میں جنگ اپنے پیک پر تھی اور اسرائیل گھستا چلا آ رہا تھا اور حزب اللہ کے جوانوں کو گھیرے میں لے رہا تھا. قطر کے وزیر خارجہ اور بعض دیگر لوگ جنگ بندی کی کوششیں کر رہے تھے اور امریکی مان نہیں رہے تھے، قبول نہیں کر رہے تھے. یہاں پر بالغ میں حزب اللہ